السلام علیکم جی. سوچا کہ اسی طرح سے بلاگ کرتے ہیں وداؤٹ انسٹرومنٹ، بس پکڑ لیتے ہیں موبائل اور شروع ہو جاتے ہیں اور سیاست میں جو ہے نا لیم گھوٹ کے رکھ دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کچھ نہیں کہتا، بس سبسکرائب کر دو چپ کر کے، ورنہ ہمارا دنیا میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کو واپس چلے جانا چاہیے. میرا مطلب ہے کہ واپس چلا جانا چاہیے کام پہ اپنے. تو آپ کو جو ہے نا سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن بھی دبانا ہے، اور پھر کیا کیا کچھ کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، لائک جو ہے نا وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا، اور کامنٹ جو ہے نا وہ بھی لازماً کرنا ہی کرنا ہے. تو دو تین چیزوں کے اوپر بات کریں گے، اور دو تین چیزیں جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہیں. یعنی کہ ایک جو اس وقت کے حالات کے حساب سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جب آ رہے تھے تو ان کو پتہ تھا کہ میں نے چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بننا. یہ بات 100% غلط ہے. جو لوگ انفارمیشن رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے جو اکانومی کا پلان تھا وہ پاکستان سے پہلے لندن میں تیار کیا گیا، اور اس کے بعد اس کو پالش کیا گیا، اور پھر اس کو جو فائنل شکل دی گئی وہ شنگھائی میں دی گئی. اور یہ بالکل ٹیم اسٹل وہیں پر ہی ہے، یا نکل گئی ہوگی، ابھی مجھے اس کا کنفرم نہیں ہے. لیکن اس کے اندر یہ تھا کہ آٹا، دال، چاول، چینی یعنی کہ اجناس، یعنی کہ اس کے بعد کمیڈیٹیز اس کا کنٹرول، پھر یہ جو اسمگلنگ اور یہ دیگر معاملات ہیں اس کا کنٹرول، پھر پاکستان کے اندر قانون سازیاں کیا ہونی ہیں جو امپورٹنٹ ہے، موٹی موٹی 2 3 4 وہ، اور پھر جو ہے نا ٹریڈ کے اندر جو ہے نا کیا نئے مواقع ہوں گے، اور انویسٹمنٹ کس طریقے سے پاکستان کے اندر آئے گی سیفلی. یہ تمام جو ان سے نا تیاری کر لی گئی تھی. لیکن یہ اگر آپ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میاں نواز شریف کا پلان تھا ہی نہیں یا کوئی کمٹمنٹ تھی، تو ایسی کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی، بلکہ یہ کمٹمنٹ تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا. جو آرکیٹیکٹ ہے اس کے اپنے ساتھ ہاتھ ہو گیا، بڑا زبردست قسم کا ہاتھ ہو گیا. 9 تاریخ کو میں نے یہ بتا دیا تھا، 8 فروری کو الیکشن، 9 فروری کو ٹویٹس ہیں اسی طریقے سے جیسے بھی میں بول رہا ہوں. اور وہ یہ ٹویٹس ہیں کہ الیکشن دوسرا ہوگا. حالات نہیں ہیں. ابھی یہ جو زور زبردستی ہو رہی ہے نا، اس کے اندر سب سے بڑا جو اسٹیبلشمنٹ کا کارڈ ہے نا ترک کا ایک کا، وہ ہیں شہباز شریف صاحب، جن کو سیاست کی الف بے کا نہیں پتہ. اور وہ جو ہے نا ایک چیز میں مہارت رکھتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو قابو کس طرح سے کرنا ہے. تو یہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن ان کے قابو کرنے میں پورا کا پورا سسٹم ان کا ساتھ دیتا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. ایک یہ میں یعنی کہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ بہت شدید قسم کا جو ہے نا رسپانس آ سکتا ہے پاکستان کے اوپر. پاکستان کی عوام کو بھگتنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ جو طاقتور ہے نا ان کا تو بگڑتا ہی کچھ نہیں ہے. ان کا کیا بگڑے گا؟ ککھ بھی نہیں. ان کے بچے پانچوں گھی میں، ان کی فیملیز پانچوں گھی میں، ان کے مفادات پانچوں گھی میں، ان کے مال جو اکٹھا کیا ہوا ہے وہ پانچوں گھی میں. وہ تو ڈالروں میں حساب رکھتے ہیں، یا پاؤنڈوں میں حساب رکھتے ہیں، یا یورو میں حساب رکھتے ہیں. ان کا تو روپیز سے بھی تعلق کوئی نہیں ہے. یہ بہت ہی گھٹیا بات کر رہا ہوں، لیکن سچ تو یہی ہے. آپ کس طریقے کیا مطلب گھما کے بتاتا رہے تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. اس لیے احساس بھی ان کو کچھ نہیں ہوتا. 20 سال ہو گئے ہیں جو لوگ طاقت میں، انہوں نے بجلی کے بل، گیس کے بل جمع نہیں کرائے. ان کو گھر کا خرچہ کس طریقے سے چلتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. 20 سال ہو گئے. ایسا آدمی کسی کو اس کو کیا پتہ کہ روٹی نہ ملے تو پھر کیا ہوتا ہے. یہ تو قدرتی طور پہ اللہ پاک نے میاں نواز شریف کو احساس دیا ہوا ہے کہ وہ تینوں ادوار میں جو وزارت عظمیٰ کے 2 وزارت اعلیٰ کے، اس میں ہمیشہ انہوں نے یہی کہا کہ غریب 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 غریب، اس کے حالات اچھے کر دو، 10-5 سال ان کے نکلوا دو، وہ خود ہی خوشحال ہو جاتے ہیں، ان کی نسلیں خوشحال ہو جاتی ہیں. تو یہ بات رہی. اب اگلی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ جو میرے بٹ صاحب جو دوست ہیں نا وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں تو مجھے بڑا پسند آتا ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ان سی ہے نا، کیا اس وقت میں مارشل لا لگانے کی سچویشن میں ہے یا وہ دھمکیاں دے رہے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی دھمکی نہیں دے رہے. میری معلومات میں نہیں ہے کہ انہوں نے 1% بھی ایسی بات کی ہو. کیا وہ لگا سکتے ہیں؟ 1% بھی چانس نہیں ہے. وہ حکومت گرا سکتے ہیں، حکومت بنا سکتے ہیں، حکومت کے تھرتھلی ڈال سکتے ہیں، حکومت کو سٹیبل کر سکتے ہیں. یہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ تمام خصوصیات کے لیے پاور چاہیے ہوتی ہے، پیسہ چاہیے ہوتا ہے، ان کو اندھا قسم کا اختیار چاہیے ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں، لیکن ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت چلانے کی اہلیت رکھتے ہو، تو وہ بالکل جو ہے نا اس معاملے میں فارغ ہیں. تو لہٰذا وہ کچھ بھی اس طرح کا کوئی کام جو ہے نا کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ سکہ بند بات ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اس بات کا احساس ان کو ہوا ہے، اس لیے وہ ہائی بریڈ پروگرام، ڈبل بریڈ پروگرام، سنگل بریڈ پروگرام، چکور بوٹی پروگرام،
وہ اس طریقے کے جو ہے نا فارمولے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو سیٹوں پہ ہاتھ کرنے تھے نا تو وہ ہو گئے ٹوٹل 75 سیٹیں ہیں پی ایم ایل این کی, یاد رکھیے گا. 4 بگوڑے نہیں ہیں, ریلو کٹے, تو 79-80 یعنی کہ یہ سیٹیں ہیں. 75 میں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ 70 کے اوپر ہاتھ دکھا دیا. اچھا جب وہ ہو گیا تو تقریباً 30-35 یا 25 مختلف باتیں آ رہی ہیں کہ وہ ایڈ کر دیں. پھر جو ہارے ہوئے تھے وہ جتا دیے, یعنی کہ گندے انڈے گھسا دیے, اور صاف جو انڈے تھے وہ تقریباً 70 کے قریب وہ ہروا دیے. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ تقریباً جو جیتے ہوئے ہیں نا وہ 40-45 کے قریب ہیں. یہ ساری رپورٹ آ چکی ہوئی ہے. لیکن یہ کیا کس نے ہے؟ پی ایم ایل این نے کیا. میرے منہ سے کچھ اور نکلنے لگا تھا. 1% بھی ان کا کوئی رول نہیں ہے. یہ بالکل صاف ستھرے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن ان کی اسٹریٹجی بہت اچھی ہے. سعد رفیق نے منٹ 2 نہیں لگائے پورے, اور اس نے مبارکباد دے دی. خرم دستگیر چپ, کوٹلا چپ, اچھا جاوید لطیف چپ, لیکن وہ ان کی عادت ہے تھوڑی سی وہ مستیاں کرنے کی, وہ کر رہے ہیں. باقی وہ کرتے رہیں گے, اور ان کی ٹھیک ہے, ہر بندے کی اپنی ایک عادت ہوتی ہے. باقی سارے چپ. سب کو پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا واردات ڈلی ہے, اور سب کے پاس ایویڈنس موجود ہے. تو اس حمام کے اندر جو ہے نا اگر کوئی کام دکھا گیا نا تو وہ طاقتوروں کے 2, میں کچھ نہیں کہتا. اگر کسی کو بات سمجھنی ہے نا تو وہ کیا کہتے ہیں, سہیل بڑائی صاحب کی بات سنیں, وہ اپنا نیازی صاحب کی بات سنیں, تو پھر ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا کہتے ہیں کتنوں 20 کے 100 ہیں. ہوا کیا, واردات کیا ڈلی ہے. تو واردات بڑی ہی بہترین قسم کی ڈلی ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا حالات معاملات سب کچھ وہ بگڑ گئے. تو لہٰذا موج کریں, ٹینشن نہیں لینی, بالکل ٹینشن نہیں لینی ہی نہیں ہے. ٹینشن بات آئی سمجھ میں؟ ٹینشن تو لینی ہی نہیں. اس وقت میں جو ہے نا جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ بس ویٹ اینڈ سی. باقی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں, ہاں کسی کو ماشاءاللہ کے اندر یہ لگتا ہے کہ تو لگائیں, اور رسپانسبلٹی کے ساتھ لگائیں کہ آج ہم آئے ہیں اور ہم پھر جواب دے کر بھی جائیں گے. سزائیں بھگتیں گے, موت کی سزا بھگتیں گے اگر ہم اس ملک کو نہ چلا سکیں. اور پوری کی پوری جو ہے نا جو ایک سیٹ کے اوپر آئے گا وہ ہر شخص جو ہے نا اس موت کا حقدار ہوگا کہ اگر ہم اس ملک کے ساتھ کوئی زیادتی کر گئے. تو جس طریقے سے پہلے کی لوٹ مار, زمینوں پہ قبضے, کاروباروں پہ قبضے, لوگوں کے ساتھ زیادتیاں, اور کہا کہ جناب وہ چور ہے, وہ ڈکیتی ہے. بھائی سارے چور اور ڈکیتی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جنہوں نے اس ملک کے یعنی کہ اس ریاست پہ حملہ کیا ہوا ان کو آپ نے کس طریقے سے جتایا. یہ مرضی اوپر والوں کی نہیں تھی, میں کچھ نہیں کہتا, بیگمات کی تھی, آپ سمجھ گئے, ٹھیک ہے. تو بیگمات کے آگے کسی کی چلتی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. پھر ملتے رہیں گے, اور موج کریں, ٹینشن نہیں لینی, بالکل ٹینشن نہیں لینی. ساری کہانی بتا دی ہے میں نے آپ کو. اللہ حافظ.